بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمو: قسم ہے زمانے جو انسان حقیقت میں نقصان میں آہے سوائے انہن مانن جے جن ایمان آندو ऐं नेक अमल कंदा रहिया ऐं हिक ॿिए खे हक़ जी नसीहत ऐं सब्र जी तलक़ीन कंदा रहिया. सदक अल्लाहुल अज़ीम. Professor Dr. Syed Jafar Ahmed, Director, Institute of Historical and Social Research, former Director, Pakistan Study Center, and keynote speaker. آج ہم شیخ ایاز کے حوالے سے 7 سالہ تقریب کے حوالے سے اس کانفرنس کا اہتمام کر رہے ہیں، جس میں کینوٹ اسپیکر اور مختلف مقررین نے شیخ ایاز کے حوالے سے اور ان کی شاعری کے بارے میں بیان کیا. جعفر صاحب نے ایک بات کہی سلیم احمد کے حوالے سے کہ انہوں نے مجھے ہوم ورک دے دیا. مجھے سلیم احمد کے وجہ سے ٹیوٹر ہائر کرنا پڑا کیونکہ اتنا بھی ٹائم نہیں دیا کہ میں ہوم ورک کر سکتا. So I will try my level best to justify کہ اس پوڈیم کے پر کھڑے ہو کے میں جسٹیفائی کر سکوں. اور کیونکہ ایک یہاں پہ آڈینس میں بیٹھے ہوئے چیئرمین بورڈ ایگزامینیشن کے حوالے سے، تو لیٹ می شیئر. جعفر صاحب یو گاٹ اے گریڈ کیمبرج ایگزام میں، ناٹ دا کراچی یونیورسٹی اور دا سکھر بورڈ کے تحت. So I make a distinction between the merit of different boards as well. So let me شیخ ایاز کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بات کی کہ انہوں نے اردو میں شاعری شروع کی اور پھر سندھی کے اندر انہوں نے اپنی شاعری کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری بنیادی طور پہ زبان کی پابندی نہیں ہے. اس شاعری سے زبان سے آپ ایکسپریشن کرتے ہیں، اور جس زبان میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایکسپریشن بہتر ہو سکتی ہے اس میں آپ بیان کرتے ہیں. تو شیخ ایاز صاحب نے سندھی زبان میں عبور تھا، اور انہوں نے مناسب، ایسا نہیں ہے کہ اردو زبان میں ان کو نہیں آتی تھی، مگر انہوں نے اس ایکسپریشن کو اپنایا جو عوام سے کنیکٹ کرے. تو میرے نظر میں شیخ ایاز کی جو سب سے امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری سے عوام کو کنیکٹ کیا. اکثر ہم جس ملک میں رہتے ہیں تو ہم نے بہت سارے درباری شاعر بھی دیکھے، ٹھیک ہے، پر جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنی دھرتی کی بات کرتا ہے. جو شاعر ہوتا ہے وہ حقیقت کی بات کرتا ہے. جو شاعر ہوتا ہے وہ مسائل کی بات کرتا ہے اور لوگوں میں آگاہی پیدا کرتا ہے. تو میں شیخ ایاز کو اس کیٹیگری میں ڈالتا ہوں کہ جنہوں نے آگاہی پیدا کی. میرے نظر میں شیخ ایاز نے اپنی شاعری سے صرف اپنی پہچان نہیں بنائی، بلکہ انسان کو انسان کی پہچان بتائی. اور یہ سب سے بنیادی ضرورت ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، مائنورٹی ہے، پہلے انسان کی پہچان ہونی چاہیے. اور شیخ ایاز نے ہم سب کو انسان کی پہچان بتائی کہ آپ ایز اے انسان کیا ہیں اور کیا آپ کر سکتے ہیں. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں جو جعفر صاحب نے کہا کہ شیخ ایاز امن، زندگی اور حسن کے شاعر تھے، اور اس امن کے حوالے سے، اور ایک آئیڈیالوجیکل شاعر تھے.
اس ملک میں آج کل سیاستدان بھی یو ٹرن پہ ہیں اور شاعر بھی یو ٹرن پہ ہیں، اور ضرورت کے مطابق بیان کرتے ہیں، پر شیخ ایاز اس کیٹیگری میں نہیں شامل کر سکتے، بیکاز انہوں نے ہمیشہ سچ کو سچ بولا، اور سچ جب آپ بولتے ہیں اور سامراجیت کا دور ہو، ڈکٹوریل رجیم ہو، تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، اور ہمارے بہت سارے شاعروں نے قیمت ادا کی، ان میں فیض احمد فیض، شیخ ایاز اور جمیل جالب. ٹھیک ہے، میں جیسے سلیم میمن صاحب کہتے ہیں جی میں ہوں، میں بزنس کا طالب علم ہوں، اور انفارچونیٹلی بزنس والوں کا شاعری سے کوئی دور کا واقعہ تعلق نہیں ہوتا. ہم تو گن رہے ہوتے ہیں جیسے سلیم میمن گن رہے ہوتے ہیں. تو 2+2 ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم شاعری سے بہت دور ہوتے ہیں. مگر شاعری آپ کو حقیقت کے قریب لاتی ہے، شاعری آپ کو مسائل کے طرف توجہ دلاتی ہے، شاعری زندگی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ حسن کی زندگی بتاتی ہے تو صرف ہم اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. زمین جو دھرتی ہے اس سے لگاؤ، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی معنی رکھتی ہے، اور وہ ہماری پہچان ہے جو کہ شیخ ایاز نے ہم سب کو دی. ان کے صاحبزادے مونس ایاز صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں خاص طور پہ ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور شیخ ایاز کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے. I was very impressed with Sheikh Ayaz in terms of his progressive thought. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے میں خود اپنے آپ کو پروگریسو سمجھتا ہوں، مگر میرے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں بڑا ڈکٹوریل ہوں. So you have to judge. I don't believe in a mirror image, I believe in a real image. So you have to judge yourself. But he was a progressor. Talking about آواز اٹھانا اس دور میں بھی اور 20ویں صدر میں بھی بہت ہی مشکل کام تھا. And he raised his voice. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اگر آواز اٹھائیں، سچ کے لیے آواز اٹھائیں، اور وہ آپ کی پہچان ہوتی ہے. شیخ ایاز کی جو انسپریشن تھی شاہ لطیف بھٹائی. شاہ لطیف کے حوالے سے ہم جتنا بھی کام کریں کم ہے، اور اس خطے کے اندر پورے بر صغیر کے اندر شاہ لطیف کا جو ایک مقام ہے بہت کم لوگوں کو حاصل ہے. تو میرے لیے خوشائند بات ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں ہم شاہ لطیف چیئر کے حوالے سے ریسرچ بھی کر رہے ہیں، ان کے انسائکلوپیڈیا کو بھی پبلش کر رہے ہیں، جس کے اندر میں ڈائریکٹر شاہ لطیف چیئر سلیم میمن کو بہت مبارکباد دیتا ہوں فار پلئنگ اے pivotal role in this regard. کیونکہ تحقیق کا کام کرنا اور صحیح معنی میں اس اسپرٹ کے ساتھ کام کرنا ایک مشکل کام ہے. سو سر تھینک یو شاہ لطیف چیئر. ایٹ دا سیم ٹائم سندھی ڈپارٹمنٹ، لاسٹ ٹائم ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ریگارڈنگ دا سندھی ڈپارٹمنٹ. It is one of the major departments we believe in the University of Karachi. I want Sindhi department to play a more role in terms of creating awareness about poets, scholars, and the scientists who has contributed in the province of Sindh and in the province of in our country. اور میں ابھی سلیم احمد سے پوچھ رہا تھا کہ جی آپ ایک کورس پڑھاتے ہیں، دیٹ از دا کورس یو ہیو ون کورس دیٹ از کال آن اپنے شیخ ایاز کے حوالے سے آپ ایک اسٹڈی کرا رہے ہیں، ایک کورس پڑھا رہے ہیں. میری خواہش ہوگی کہ آپ ان بچوں کے اندر شیخ ایاز کے بارے میں جو بیسٹ مقالہ ہو اس کو پک کریں، اور ہم ان مقالے کو اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان پیش کروائیں اسی آڈیٹوریم کے اندر، سو دیٹ دا پیپل ہیو مور اویئرنیس. اس کو کنفائن نہ کریں ٹو اونلی ٹو دا شیلس اور ایک پرٹیکولر میں. So I will propose that we will have a program connecting Urdu department, Sindhi department,
to have talk about, because میرے نظر کے اندر یونیورسٹیز از ناٹ اونلی اباؤٹ ڈگری دینے کا کام ہے. یونیورسٹیز کا کام ہے کہ معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور جو کر چکے ہیں, ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں. اینڈ آئی تھنک دس از دا رائٹ ایون جہاں ہم آج شیخ ایاز کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں, ناٹ بیکاز کہ ہم صرف کوئی مجمع کے لیے جمع ہوئے ہیں, بٹ پیئنگ اے ٹریبیوٹ ٹو ون آف دا گریٹ شاعر آف سندھ, شیخ ایاز صاحب. تھینک یو. سلیم میمن صاحب, رئیس الجامعہ عراقی صاحب اور ڈاکٹر جعفر میڈم فن, اتنا جامع انداز میں, اتنا بھرپور انداز میں شیخ ایاز صاحب کے اوپر بول پاؤں گا. اینی وے اپنے ٹیچر حضرات سے فیض لیتے ہوئے کوشش کروں گا کہ شیخ ایاز پر کچھ الفاظ میں بھی نچھاور کر دوں. کولرج نے کہا ہے, شاعری کے بارے میں اگر میں شروعات کروں, ادیبوں کے بارے میں کہا ہے کہ اگر کوئی نثر لکھتا ہے تو اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ ورڈز ان دا بیسٹ آرڈر. اگر آپ الفاظوں کو بہترین ترتیب کے ساتھ لکھیں تو وہ نثر کی ڈیفینیشن ہے, اور اگر آپ دا بیسٹ ورڈز ان دا بیسٹ آرڈر لکھیں تو شاعری تخلیق ہوتی ہے. شاعر اور ادیب جو ہوتے ہیں وہ رہبر ہوتے ہیں قوموں کے. دنیا کی ایسی ہزاروں سینکڑوں قومیں ہوں گی جو تاریخ کے پست راہوں میں گم ہو گئیں, لیکن ان کو وہاں سے نکالنے والے بھی ہمارے شاعر اور ادیب ہوتے ہیں, اور دنیا کے نئے راستے بتانے والے بھی ادیب ہوتے ہیں. ڈپارٹمنٹ طرفاں ملائی پہ ہن تقریب میں شرکت نہ کر جو بے حد ॾुख अथमि. दरअसल 3 साल अॻु मूं भिटशा में शेख अयाज़ जी वरसीअ जे मौक़े ते इहा रिथ ॾिनी हुई त साल 2023 खे शेख अयाज़ जी 100 साल सालगिरह खे मल्हायो वञे, छाकाणि त अयाज़ जे जनम खे हिन साल 2023 में 1 सदी थी वई आहे. सुजाॻ क़ौमूं पंहिंजनि क़ौमी हीरोज़ खे न फ़क़ति यादि कंदियूं आहिनि बल्कि संदनि यादि में मीनार क़ाइमु कंदियूं आहिनि. शेख अयाज़ न रुगो क़ौमी शाइर हो, पर हू जदीद सिंध जो हिकु ॾाहो सियासी मुफ़क़िर पिणु हो. हू हिकु तमामु घण मुतालो कंदड़ अदीब हो. हुन न रुगो नंढे खंड जे सियासी तारीख़ खे पढ़ियो, बल्कि हुन जो पूरी यूरोपी ॾेसावर मुल्कनि जे सियासी इनकलाबिन बाबति गहरो मुतालो थियल हो. सिंध जे सक़ाफ़त खाते के इहो तमाम ख़वातीन व हज़रात और अपने तालिब इल्मों का तहे दिल से उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ. आज की इस तकरीब में जैसे कि इससे पहले मुझसे बताया गया कि 2023 शेख अयाज़ के 100 साला तकरीबात का साल है. सिंध में और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारे, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ इस साल को मना रही हैं और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम तरतीब दे रही हैं. हमने भी एक छोटी सी काविश की कि हम भी इस तकरीब का एहतमाम करें और इस सदी के और पिछली सदी के अज़ीम शायर को खराज अक़ीदत पेश करें, जिसने इब्तदा तो उर्दू शायरी से की थी, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ और एहसास दिलाया गया कि अगर आप मादरी ज़बान में शायरी करेंगे तो जो मकाम और हैसियत आपको हासिल होगी वो शायद उर्दू से हासिल न हो. लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो उर्दू में भी शायरी करते रहते तो वो मुल्क के नामवर और अज़ीम शायरों में से होते, क्योंकि सिर्फ़ ज़बान नहीं होती, सोच और फ़िक्र, इल्म और मुशाहिदा भी शायरी में नुमाया किरदार अदा करता है. हमारी आज की इस तकरीब में 2 वज़रा को भी आना था और उन्हें बुला लिया गया. चीफ मिनिस्टर हाउस कोई मीटिंग है, वो नहीं आ सके. वज़ीर और सफ़ीर बादशाह होते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है, उनकी कमी हम महसूस नहीं होने देंगे और अपनी तकरीब को जारी रखेंगे. स्टेज ते वेठल मानायता दानिशवरो ऐं साम्हूं वेठल साथियो, अवां सभिनी खे मुंहिंजो सलाम.
मकालनि पेश करण जी ऐं नए दौर जूं जेके जहतूं ऐं जिद